السلام علیکم۔ ناول دھوپ سی چھاؤں قسط 11 رائٹر ماریاوان۔ سیٹھ کی پیشی ہوئی تو سیٹھ نے سرور اور شمشیر کے اوپر بھی کئی الزامات لگائے۔ سیٹھ کے وکیل نے شمشیر کے خلاف ثبوت بھی پیش کیے، مگر خوش قسمتی سے شمشیر پر لگائے گئے الزامات ثابت نہ ہو سکے۔ عدالت نے سرور کی گرفتاری کا حکم سنا دیا۔ شمشیر اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ سیٹھ کو عظیم کے قتل کرنے کے جرم میں 25 سال قید سنائی دی گئی اور اس کے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے۔ ایک ایک کر کے سیٹھ کو ہر جرم کی سزائیں سنائی دی گئیں۔ اب شمشیر کا مقصد سرور اور ملکہ کو جیل سے باہر نکالنا تھا۔ شمشیر ہر رات خود کو سمجھاتا کہ وہ گھر جائے، اپنے ماں باپ کا سامنا کرے، مگر اب اتنے فاصلے آ گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر ایک دن مہروز کو دیکھنے کی غرض سے وہ اپنے گھر گیا۔ کتنی ہی دیر دروازے کی دہلیز پر کھڑا رہا۔ دروازہ بجانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یوں باہر کھڑے ایک ایک کر کے اسے اپنے بچپن کے واقعات یاد آنے لگے۔ عظیم کتنی چالاکی سے اسے محلے کے لوگوں سے لڑائی کرنے پر اکساتا تھا۔ محلے کے لوگ سکندر کے پاس شمشیر کی شکایت لے کر آتے تو وہ اپنی صفائی دینا چاہتا، مگر عظیم ہمیشہ شمشیر کے بولنے سے پہلے ہی اس کے خلاف آگ لگا دیتا۔ شمشیر فطرتاً غصے والا تھا اور عظیم اس بات کا خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایسے میں زاہدہ کے بجائے مہروز آ کر شمشیر کو سمجھاتی اور مناتی، اسے بچوں کی طرح پچکارتی۔ مہروز کے آ جانے سے شمشیر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی بھول جاتا، مگر پھر آہستہ آہستہ عظیم نے مہروز کو بھی شمشیر سے دور کر دیا اور انہی خیالوں میں گم تھا کہ اسے اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شیرو، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ بیٹا۔ سکندر شمشیر کو دیکھ کر دل سے خوش ہوئے۔ شمشیر نے ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھے تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اپنے باپ کی اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے وہ کتنا تڑپا تھا۔ سکندر شمشیر کو لیے گھر میں داخل ہوئے۔ سامنے صحن میں زاہدہ بچے کو گود میں لیے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ شیرو آیا ہے، میرا بچہ، زاہدہ کے لہجے میں ممتا تھی۔ شیرو کو جھجک محسوس ہوئی۔ آؤ شیرو، یہاں میرے پاس بیٹھو میرے بچے۔ شمشیر کو کھڑا دیکھ کر زاہدہ نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکچاتا ہوا ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کن اکھیوں سے بچے کو دیکھنے لگا۔ بچہ اپنی بڑی گول گول آنکھیں کھولے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ بچے کی آنکھیں بالکل شمشیر اور مہروز جیسی تھیں۔ شمشیر کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ میں نے سوچا بچے کو دھوپ لگوا دوں، اتنے دن بعد اچھی دھوپ نکلی ہے۔ تم بتاؤ ٹھیک ہو؟ اور اتنے دن بعد آئے، میں تو کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی۔ زاہدہ اپنا رخ شمشیر کی طرف موڑے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ جی بس تھوڑا مصروف تھا۔ اس کا نام رکھ لیا آپ نے؟ شمشیر نے بے اختیار بچے کی انگلی تھام کر پوچھا۔ نہیں، مہروز کو بہت دفعہ بول چکی ہوں کہ نام رکھ لو، مگر وہ تو جیسے دنیا سے کٹ گئی ہے۔ زاہدہ دکھی ہوئی۔ تم بتاؤ شیرو، جو تم کہو گے وہی نام رکھ لیں گے۔ سکندر نے شمشیر کو دیکھ کر کہا۔ میں کیا نام بتاؤں؟ مہرو سے ہی پوچھ لیں، کیا پتہ عظیم نے کوئی نام انہیں بتایا ہو۔ شمشیر نے فوراً انکار کیا۔ عظیم اب اس دنیا میں نہیں ہے، تم اپنی پسند بتاؤ۔ سکندر کی نرم نظر شمشیر پہ تھی۔ ان کا جی چاہا وہ اٹھ کر شمشیر کو گلے لگا لیں، مگر وہ سوچ کر رہ گئے۔ نہیں ابا، میری کوئی پسند نہیں ہے، میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ کوئی کام ہو تو آپ لوگ مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ شمشیر کے لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر پھر بھی سکندر کو محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی طنز کیا ہو۔ تم ٹھیک سمجھتے ہو، ہم کتنے خود غرض ہیں، جو تمہیں کام کے وقت اپنا بنا لیا۔ سکندر گردن جھکائے دکھی لہجے میں بولے۔ نہیں ابا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ لوگ جب چاہیں مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ شمشیر نے صفائی پیش کی۔ بیٹا یوں تو تم نے اپنے سب دوستوں کو ہی ہمارے خیال رکھنے پر لگا دیا ہے۔ ماشاءاللہ گوگا تو روز صبح جاتے ہوئے بھی پوچھتا ہے اور شام کو نوکری سے واپس آ کر بھی ضرور چکر لگاتا ہے۔ لیکن شیرو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب تم ہمارے پاس ہی آ کر رہو؟ سکندر نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا۔ شمشیر چند لمحے کشمکش میں اپنے لب کاٹتا رہا۔ میرے لیے اب یہ بہت مشکل ہے ابا، لیکن یہ مت سمجھیں کہ میں اپنا فرض نہیں نبھاؤں گا، بس اب اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ شمشیر نے نرمی سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی بیٹا، بس ہو سکے تو دن میں ایک بار اپنی شکل دکھا دیا کرو۔ سکندر بے بسی سے کہتے مسکرائے۔ زاہدہ بھی دکھی ہوئیں۔ اسی پر اپنے کمرے سے مہروز باہر آئی۔ شمشیر کی نظریں اس پر اٹھیں اور پھر پلٹنا بھول گئیں۔
کمزور تو وہ پہلے سے تھی، مگر اب تو جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ مہروز نے بھی چند لمحے شمشیر کو دیکھا، پھر اس کی طرف قدم اٹھاتی چارپائی کے پاس آ کر رکی۔ لائیں خالہ، میں اس کی مالش کر دوں۔ مہروز نے شمشیر کو مخاطب کیے بنا زاہدہ سے بچہ لیا۔ شمشیر اندر سے بے چین ہوا۔ سکندر نے بھی یہ بات محسوس کی۔ مہروز، دیکھو، شیرو بچے سے ملنے آیا ہے۔ سکندر نے مہروز کی توجہ شمشیر کی طرف کرنا چاہی۔ اچھا، مہروز نے مختصر جواب دیا، مگر شمشیر سے مخاطب نہ ہوئی۔ میں چلتا ہوں ابا، پھر آؤں گا۔ شمشیر کی برداشت ختم ہوئی اور وہ ایک نظر مہروز پر ڈالتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر شمشیر کی عجیب کیفیت تھی۔ اسے عادت تھی مہروز کے مسکراتے لب دیکھنے کی، مگر مہروز کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کے اندر تو اب زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ آج صحیح معنوں میں شمشیر کو عظیم کی موت کا دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنا سر تھامے بس یہی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اسی وقت عظیم کو آزاد کروا کر خود کو سیٹھ کے حوالے کر دیتا۔ شمشیر نے جو FIR ملکہ پر خود کروائی تھی اس میں ضمانت کروا دی۔ سرور کے لیے بھی وہ روز اس کی بیوی کو منانے جاتا، وہ اسے معاف کر دے۔ شمشیر کی مستقل مزاجی دیکھتے ہوئے سرور کی بیوی نے سرور کو حنان عباس کے قتل میں معافی نامہ دے دیا۔ سرور جیل سے چھوٹ گیا، مگر عدالت نے اسے SP کے عہدے سے ہٹا دیا۔ دوسری طرف سیٹھ کے پاس آخری چال شمشیر کی جعلی ڈگری کی تھی، مگر وہ بھی سیٹھ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ایک تو شمشیر کو حکومت کی طرف سے اعزازی ڈگری مل چکی تھی، دوسرا جیل میں بند سیٹھ کے ہاتھ اب اتنے لمبے نہیں رہے تھے کہ شمشیر کے ڈاکومنٹس تک پہنچ پاتے۔ دیکھو، میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے کہ تمہیں چھڑوا لوں گا، اب بتاؤ خوش ہو؟ شمشیر اس وقت ملکہ کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ڈنر کر رہا تھا۔ اس نے خصوصی طور پر ملکہ کے باہر آنے کی خوشی میں یہ ڈنر پلان کیا تھا۔ ہاں، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے چھڑوا لوگے، ملکہ نے جواب دیا۔ ہیں، یقین تھا؟ مگر تم تو ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی تھی کہ میں ایک دھوکے باز ہوں۔ شمشیر نے حیران ہوتے ہوئے ملکہ کو دیکھا۔ وہ تمہیں اداکاری کرتی تھی تاکہ سیٹھ کو شک نہ ہو، اور ویسے بھی مجھے تم پر غصہ تھا، آخر دھوکہ تو تم نے مجھے دیا تھا، ملکہ نے منہ بنا کر کہا۔ غصہ کس بات کا محترمہ؟ ایک تو اچھے پروٹوکول میں آپ کو رکھا، دوسرا آپ کے اصلی والے مقدمات کو بھی خارج کروایا ہے۔ شمشیر نے بھی برا مانا۔ اس وقت تھا نا غصہ، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا۔ تمہیں نہیں پتا، جب تم میرے پاس آئے تھے تو میرا دل اچھے لمحوں کے لیے تڑپنے لگا تھا، مگر تم نے ایک دم، ملکہ نے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور پھر ایک دم حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، ہے نا؟ شمشیر کہکا مارتے ہوئے ہنسا۔ اڑا لو میری محبت کا مذاق، ویسے بھی اب تمہیں میری کیا ضرورت؟ مہرو کو پانا تمہارے لیے آسان ہو گیا ہے، ملکہ نے جل کر کہا۔ مہرو کا نام سنتے ہی شمشیر کے مسکراتے لب سکڑے۔ یہاں مہرو کا کیا ذکر؟ شمشیر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا اب بھی ان کو سچائی کا پتہ نہیں چلا؟ مہروز نے ایک نظر شمشیر کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ پتہ نہیں، انہیں پتہ چل بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنے دماغ سے مہرو کا خیال نکال چکا ہوں۔ شمشیر نے سر جھٹکا۔ کیا واقعی تم اسے دماغ سے نکال چکے ہو؟ اس کا مطلب اب میرا چانس ہے۔ ملکہ خوش ہوئی۔ تم نے شاید غور سے سنا نہیں، میں نے انہیں دماغ سے نکالا ہے، دل سے نہیں۔ خیر چھوڑو ان کی بات۔ اب تک ویٹر کھانا لے کر کیوں نہیں آیا؟ شمشیر نے بات بدلی۔ ملکہ سمجھ گئی کہ شمشیر مہروز کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ مہروز عظیم اس دنیا سے جا چکا ہے بیٹی، اسے بھول جاؤ اور اپنے ارد گرد دیکھو۔ ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے، سب سے زیادہ تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ خود کو سنبھالو، یوں رونے سے زندگی نہیں گزرتی۔ زاہدہ مہروز کے پاس بیٹھی روتی ہوئی مہروز کو چپ کروانے لگی۔ خالہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے امی، ابو اور بھائی چھوڑ گیا، اور اب عظیم، اب ہمت نہیں بچی، مہروز روتے ہوئے کہنے لگی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر دیکھو، اللہ جب ایک سہارا لیتا ہے تو دوسرے سے نوازتا بھی ہے۔ تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد ہم نے تمہیں پالا، اور اب عظیم کے جانے کے بعد شیرو، زاہدہ اپنی دھن میں بولنے لگی۔ خالہ پلیز، ایسی بات سوچیے گا بھی مت، مہروز نے تڑپ کر زاہدہ کو ٹوکا۔ مہروز بیٹی، میری بات سنو اور سمجھو، دیکھو شیرو تم سے بہت پیار، زاہدہ نے ایک بار پھر کہنا چاہا۔ پلیز خالہ، مت نام لیں اس کا، مہروز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ہچکی روکی۔
یوں تو مہروز کو شمشیر کے ساتھ کیے جانے والی زیادتی کا علم ہو چکا تھا، مگر وہ یہ سب جان کر بھی شمشیر کے لیے سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگا یہ خود غرضی ہوگی۔ زاہدہ مت کرو شیرو کی بات، تم دیکھ نہیں رہی مہرو کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سکندر نے بھی زاہدہ کو ٹوکا۔ سکندر صاحب، آپ نے شمشیر کی تکلیف نہیں دیکھی؟ اس دن جب اس نے مہرو کو دیکھا تھا تو کیسی تڑپ تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ ابھی بھی مہروز کو ہی چاہتا ہے۔ زاہدہ کے لہجے میں بھی تڑپ تھی۔ تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر یہ صحیح وقت نہیں ہے بات کرنے کا۔ مہرو کو اب آرام کرنے دو، سکندر نے زاہدہ کو سمجھایا۔ زاہدہ بے دلی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ شیرو، سب کو تمہاری ضرورت ہے، اور اسپیشلی تمہاری کزن کو۔ سوچو وہ کتنی اکیلی ہو گئی ہوگی۔ سرور شمشیر کے سامنے بیٹھا اسے سمجھانے لگا۔ سر، میں جانا چاہتا ہوں مگر کوئی چیز مجھے روک لیتی ہے۔ یوں لگتا ہے اب بہت فاصلے آ گئے ہیں جو کبھی سمٹ نہیں سکیں گے۔ شمشیر نے اپنا چائے کا کپ بھرا۔ ٹھیک کہتے ہو، فاصلوں کو سمیٹنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، سرور نے شمشیر کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے بھابھی نے آپ کو ابھی تک دل سے معاف نہیں کیا، شمشیر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن سچ کہوں تو خود میں بھی کچھ عجیب سا ہو گیا ہوں۔ خیر، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے۔ اصل بات یہ بتانی تھی کہ خان کی مجھے کال آئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پرسنل گارڈ کی نوکری آفر کی ہے۔ کہہ رہا تھا تم نے اور شمشیر سکندر نے ایک بار میری جان بچائی تھی، تو وہ بہت امپریس ہوا تھا۔ تم کیا کہتے ہو، قبول کر لوں؟ سرور نے شمشیر سے مشورہ مانگا۔ سر، یہ تو اچھی خبر ہے۔ مجھے لگتا ہے اس بار کا الیکشن خان ہی جیتے گا۔ اس کی ہمارے شہر میں بہت مقبولیت ہے۔ یقیناً وہ آپ کو اچھی سیلری دے گا۔ میرے خیال سے آپ قبول کر لیں۔ شمشیر نے اپنے چائے کے کپ سے گھونٹ بھرا۔ سیلری تو اچھی آفر کی ہے، مگر وہ سیٹ کا حریف ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں سیٹ اب جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ جب تک میں پولیس میں ہوں تب تک تو آپ اس کی فکر چھوڑ ہی دیں۔ میری کوشش ہے میں سیٹ کی ساری سزائیں جلد از جلد پوری کرا دوں، اس لیے اب آپ سرکس کے شیر کی فکر مت کریں، شمشیر نے سرور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو پھر کل کرتا ہوں ڈسکس۔ اور سناؤ، ملکہ کیسی ہے؟ صلح ہو گئی تمہاری؟ سرور نے معنی خیزی سے مسکرا کر پوچھا۔ جی، کب کی؟ بس وہی تھوڑے گلے شکوے تو کرتی رہتی ہے مجھ سے، شمشیر نے لاپرواہی سے جواب دیا اور ٹیبل پر رکھے برتن اکٹھے کرنے لگا۔ ویسے ملکہ واقعی ہی تم سے محبت کرتی ہے، ورنہ اسے مردوں کی کمی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دو اب تم، سرور نے پھر سے بات کو چھیڑا۔ کر لوں گا شادی، کون سا میری عمر نکل رہی ہے، ابھی تو بہت سے کام کرنے ہیں، شمشیر نے بات کو ٹالا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ خیر، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی یہ اداسی ختم ہو جائے۔ کوئی ایسی لڑکی تمہاری زندگی میں آ جائے جو تمہارے آس پاس رونق پیدا کر دے، سرور نے دل سے خواہش کی۔ میری آنکھوں میں کوئی اداسی نہیں ہے، میں اب اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ خیر، کھانا کھا کر جائیے گا، میں نے آن لائن آرڈر کر دیا ہے۔ شمشیر برتن اٹھائے کچن میں گیا۔ ارے، تمہاری بھابھی خفا ہوں گی، آج کل ویسے ہی ہر بات میں طنز کرتی ہے، سرور نے بے چارگی سے کہا۔ سر جی، بیوی سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ بہت فائدہ اٹھاتی ہیں، ذرا روب میں رکھیں۔ شمشیر ہنستا ہوا کچن سے باہر آیا۔ اچھا، تم تو ابھی سے اپنی ان سے اتنا ڈرتے ہو، اگر وہ تمہاری بیوی بن گئی تو پوچھوں گا کتنے بہادر ہو، سرور نے ان پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خیر، وہ میری بیوی نہیں ہے، میں نے بیوی کی بات کی ہے، شمشیر خفا ہوا۔ وہ دونوں آپس میں گپ شپ لگانے لگے۔ آج چھٹی کا دن تھا، شمشیر کی صبح دیر سے ہوئی، وہ سستی سے اٹھا اور فریش ہو کر ناشتہ کیا۔ اسے اپنے خالی گھر سے وحشت سی ہونے لگی۔ پہلے گوگے کو کال کی، مگر وہ آج اوور ٹائم لگانے جاب پر گیا تھا۔ پھر ملکہ سے حال احوال پوچھا تو وہ کسی آڈیشن کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھک کر اس نے گھر جانے کا سوچا۔ اصل میں اس کا دل بھی گھر جانے کا ہی کر رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ پر کالے رنگ کی ہوڈی اور کالے رنگ کا ٹراؤزر زیب تن کرتا وہ گھر سے نکلا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ گھر کے دروازے کا کنڈا ہٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے صحن کے وسط میں بچھی چارپائی پر بیٹھی زاہدہ کو سلام کیا۔ زاہدہ کی گود میں بچہ تھا۔ ارے شیرو، آؤ بیٹا، والسلام، سچ میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ زاہدہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ ہچکچاتا ہوا چارپائی سے تھوڑی دور پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ اتنا یاد کر رہے تھے تمہارے ابا تمہیں، زاہدہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ جی بس مصروف تھا،
آج چھٹی تھی، سوچا چکر لگا لوں۔ ابا کہاں ہیں؟ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ بس کسی کام سے اپنے ایک دوست کے گھر گئے ہیں۔ دیکھو تو بیبی کا چاچو آیا ہے۔ زاہدہ نے بچے کا رخ شمشیر کی طرف کیا۔ شمشیر کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ ماشاء اللہ، کیسے کھیل رہا ہے؟ شمشیر تھوڑا آگے کو جھکا۔ ہاں، بہت ایکٹیو ہے ماشاء اللہ سے۔ زاہدہ نے محبت سے بچے کو دیکھا۔ تم بتاؤ، تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ زاہدہ نے شمشیر کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں آج دیر سے اٹھا تھا تو بس ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ شمشیر نے نفی میں سر ہلایا اور بے اختیار بچے کی چھوٹی سی انگلی کو تھام لیا۔ یہ لو، اسے پکڑو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ زاہدہ نے ایک دم بچہ شمشیر کی طرف بڑھایا۔ شمشیر نے جھجکتے ہوئے اسے اپنی گود میں لیا۔ ہیلو بیبی بوائے۔ زاہدہ کے جانے کے بعد شمشیر اسے گود میں لیے باتیں کرنے لگا۔ میں تمہارا چاچو ہوں، تم تو بہت پیارے ہو، بالکل اپنی مما کی طرح۔ شمشیر دھیمی آواز میں بولا۔ ویسے آپ کی مما کیسی ہیں؟ آپ بڑے ہو کر ان کا بہت سا خیال رکھنا۔ اور شمشیر اپنی دھن میں بچے سے ایسے باتیں کرنے لگا جیسے وہ سب سمجھ رہا ہو۔ وہ اس میں اتنا مگن تھا کہ اسے مہروز کے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ کیسے ہو شیرو؟ شمشیر ایک دم چپ ہوا اور سر اٹھا کر اپنے سے چند قدم دور کھڑی مہروز کو دیکھا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ آپ کیسی ہیں؟ شمشیر نے بنا نظریں ہٹائے الٹا سوال کیا۔ اب ٹھیک ہوں، تم نے نہیں بتایا۔ مہروز چارپائی پر سمٹ کر بیٹھی۔ میں بھی اب ٹھیک ہوں، شمشیر نے سر جھکا کر سنجیدگی سے کہا۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ مہروز نے اچانک پوچھا۔ اس کا نام اب تک نہیں رکھا؟ شمشیر حیران ہوا۔ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، تم بتاؤ۔ مہروز اس طرح بات کر رہی تھی جیسے ان کے درمیان اب بھی اچھے تعلقات ہوں۔ میں کیا بتاؤں؟ یقیناً عظیم نے کبھی کسی نام رکھنے کی خواہش کی ہوگی، وہی رکھ دیں۔ شمشیر نے بامشکل جواب دیا۔ ایک نام بتایا تھا مگر مجھے وہ پسند نہیں آیا، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا نام تھا؟ شمشیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آتش سکندر، مہروز نے مختصر بتایا۔ آتش؟ یہ تو عجیب سا۔ شمشیر حیران ہوا۔ ہاں، اس لیے مجھے پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ باضد تھے کہ یہی رکھوں گا، مگر میں اس کا کوئی اچھا نام رکھنا چاہتی ہوں۔ مہروز نے سنجیدگی سے شمشیر کی گود میں موجود اپنے بچے کو دیکھا۔ مومن سکندر، اگر آپ کو اچھا لگے۔ شمشیر نے بالآخر نام بتایا۔ بہت اچھا ہے، مومن سکندر۔ مہروز کو واقعی نام پسند آیا۔ شمشیر پھر سے بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شیرو، ایک بات کہوں تم سے؟ مہروز چند لمحوں بعد بولی۔ شمشیر نے اسے دیکھا اور اس بات میں گردن ہلائی۔ تم واپس اس گھر میں مت آنا، خالہ اور چاچو تمہیں باتوں میں پھنسائیں گے، شاید تمہیں بلیک میل بھی کریں، مگر تم ان کی باتوں میں مت آنا۔ مہروز کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ شمشیر چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اچھا، اور کچھ؟ شمشیر نے تلخی سے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اور یہ کہ ہمیں کبھی معاف مت کرنا، جو کچھ ہم نے کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ مہروز کے حلق میں آنسو کا گولا پھنسنے لگا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سب کو معاف کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ عظیم کو بھی معاف کر سکتا ہوں، مگر آپ کو نہیں کر سکتا۔ شمشیر یک ٹک مہروز کو دیکھ رہا تھا۔ مہروز نے دکھی ہو کر اپنی آنکھیں جھپکائیں۔ وہ اب شمشیر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ سب میرے لیے معنی نہیں رکھتے تھے۔ میرا سب کچھ آپ تھی مہرو۔ میں نے جب ہوش سنبھالا، آپ ہی میرے لیے میرا باپ، میری ماں، میری دوست، میری محسن اور سب سے بڑھ کر میری محبوب تھیں۔ اس لیے مہرو، جب آپ مجھ سے دور ہوئیں تو مجھ سے اتنے سارے رشتے چھن گئے۔ آپ کو نہیں معلوم میں نے آپ کو کتنا مس کیا، کتنی اذیت میں گزرا میرا ایک ایک دن، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ شمشیر پلک چپکائے بنا اسے دیکھتا کہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ مہروز کو اپنے الفاظ سے دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلہ کرنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لیے میں خود کو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ میں چاہتی ہوں میں اپنی پوری سزا اسی دنیا میں کاٹ لوں۔ میں نے تمہیں سب کے سامنے قاتل کہا، بہت تکلیف دی میں نے تمہیں۔ مہروز اپنے آنسو پیتی بولنے لگی۔ نہیں مہروز بی بی، مجھے اس بات سے بالکل تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ نے مجھے قاتل کہا، گھٹیا کہا، حاسد کہا، مگر آپ نے مجھے بے غیرت کہا۔
یہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آپ نہیں جانتی، اس دن آپ نے مجھے اندر تک چیر دیا تھا۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد آپ کو نہ دیکھوں گا نہ ہی سوچوں گا، مگر کچھ سوچوں پر ہمارا اختیار کہاں ہوتا ہے۔ شمشیر نے مہروز کی بات کو کاٹا۔ وہ گہرا سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ بچہ اب تک شمشیر کی گود میں تھا۔ میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، مگر خیر، میں اپنی غلطی کی وضاحت نہیں کروں گی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے مجھے معافی نہ دینے کا۔ بس ہو سکے تو عظیم کو معاف کر دینا، اسے شاید تمہاری معافی کی ضرورت ہو۔ مہروز کے انداز میں بے بسی تھی۔ شمشیر اپنے لب کاٹتا خاموش رہا اور چند لمحے بعد عظیم کے معصوم بچے کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میں نے اسے اپنے اللہ کے لیے معاف کیا، خدا بھی اسے معاف کرے۔ عظیم کو معاف کرنے کے بعد شمشیر کو اپنے دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ جو اتنے دن سے بوجھ محسوس کر رہا تھا اسے یوں لگا جیسے وہ بوجھ ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ گیا ہو۔ شیرو، تم بہت اچھے ہو، خدا تمہیں ہر کامیابی دے۔ مہروز پورنم آنکھوں سے مسکرائی۔ اتنی دیر میں زاہدہ چائے کا کپ لیے شمشیر کے پاس پہنچ گئیں۔ یہ لو شیرو، چائے پیو بیٹا۔ لاؤ مومن کو مجھے دے دو، تم آرام سے چائے پیو۔ مہروز شمشیر کی طرف جھکی۔ مہروز کی مخصوص خوشبو محسوس ہوتے ہی شمشیر کو ایک راحت محسوس ہوئی۔ شمشیر نے اپنے بازو مہروز کی طرف بڑھائے۔ مہروز نے بچہ اپنی گود میں لیا۔ نام رکھ لیا بچے کا؟ زاہدہ چائے کا کپ شمشیر کو پکڑاتے ہوئے حیران ہوئی۔ جی، ابھی شیرو نے ہی رکھا ہے۔ مہروز نے شمشیر پر نرم نظر ڈالی۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے۔ دیکھو، تمہارے کہنے پر نام رکھ دیا، ورنہ اس دن میں اور اس کے ابا نے کہا کہ نام بتا دو تو ہمیں بتایا ہی نہیں۔ زاہدہ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ بس ابھی ذہن میں آیا، شمشیر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب رات کا کھانا کھا کر جانا، ویسے بھی تمہاری چھٹی ہے تو ہم سب مل کر کھائیں گے، تمہارے ابا کو بھی خوشی ہوگی۔ زاہدہ کے لہجے میں التجا تھی۔ ماں، کچھ ضروری کام ہے مجھے، مگر میں کوشش کروں گا رات کو آ جاؤں۔ شمشیر نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، مگر رات میں آ جانا۔ مہرو بیٹا، آج کچھ اچھا سا شیرو کی پسند کا کھانا بنا لو۔ زاہدہ نے مہروز کو دیکھ کر کہا۔ جی ٹھیک ہے، آج میں شیرو کی پسند کا کھانا بنا لوں گی۔ مہروز نے ہاں میں ہاں ملائی۔ شمشیر تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ملکہ شوٹ سے فارغ ہو کر سیدھی شمشیر سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ آئی۔ کیسے ہو شیرو؟ کہاں تھے؟ میں فون کر رہی تھی، تم نے اٹھایا ہی نہیں، ملکہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ بس باہر گیا تھا، تم سناؤ؟ شمشیر اس کے آگے چلتا ہوا بولا۔ میں کیا سناؤں، آج آڈیشن کے لیے گئی تھی، دبئی کا پروجیکٹ ہے، دعا کرنا سلیکٹ ہو جاؤں۔ وہاں سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے اور پیسے بھی اچھے ملتے ہیں، ملکہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بتانے لگی۔ اچھا، ہو جاؤ گی سلیکٹ؟ شمشیر صوفے پر بیٹھا۔ میں نے سوچا بس ماڈلنگ چھوڑ دیتی ہوں، ایک تو اتنی عزت نہیں ہے اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے، ایکٹنگ میں زیادہ اسکوپ ہے۔ ملکہ صوفے پر بیٹھی اور ساتھ پڑا کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے ان سب کا، شمشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا بات ہے، اتنے چپ کیوں ہو؟ ملکہ نے چہرہ موڑ کر غور سے شمشیر کو دیکھا۔ نہیں، بس ویسے ہی، آج گھر گیا تھا، شمشیر نے اداسی کی وجہ بتائی۔ اوہ، تو لگتا ہے مہرو صاحبہ سے ملاقات ہو گئی آپ کی، ملکہ طنزیہ بولی۔ ہاں، آج ہو گئی ملاقات، شمشیر نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر اداسی کس بات کی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ملکہ نے منہ بنایا۔ کس بات پر خوش ہوں؟ میں نے عجیب باتیں کہہ دی ہیں ان سے، جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، وہ ہرٹ ہوئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان سے اتنے گلے شکوے کر دیے۔ شمشیر دکھی ہوا۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا تم نے؟ ملکہ پوری گھوم کر شمشیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے کہا میں سب کو معاف کر سکتا ہوں، مگر آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شمشیر بے چین ہوا۔ تو کچھ غلط نہیں کہا، اتنا حق تو تمہارا بنتا ہے، جب کسی سے اتنی محبت کی جائے تو اسے اتنی سزا دے سکتے ہیں، ملکہ نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، میں انہیں سزا نہیں دے سکتا، آج میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں ان پڑھ جاہل رہ جاتا، یہاں کوئی گنڈا بدماش ہوتا، شمشیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر نہ کہتے یہ، میں تو سمجھی تھی تم جس دن مہرو سے ملو گے اسے پرپوز کر دو گے اور اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ گے، ملکہ نے چڑھ کر کہا۔ پرپوز؟ میں نے دوبارہ تھپڑ نہیں کھانا ان سے، شمشیر بھی چڑھ گیا۔ اچھا، انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ ملکہ کو ہنسی آئی۔ وہ مار سکتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا،
ملکہ کو ہنستا دیکھ کر شمشیر کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اچھا سوری، پہلے کچھ کھانے کو منگوا لو، پھر بات کریں گے، ابھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ملکہ نے بات بدلی۔ سوری، تم اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لو، میں ڈنر پہ اپنے گھر انوائٹڈ ہوں۔ شمشیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ واہ، تو دعوتیں شروع ہو گئیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، ملکہ بھی جوش سے کہتی کھڑی ہوئی۔ ہرگز نہیں، میں پاگل ہوں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں، شمشیر نے سختی سے منع کیا۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے اپنی مہرو سے کہ کہیں وہ یہ سوچیں کیسی دوست بنا لی؟ ملکہ ناگواری سے بولی۔ جی نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، کسی کو جج نہیں کرتی، مگر تم بہت فضول بولتی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ… شمشیر اپنی انگلی اٹھاتا اس کی طرف اشارہ کرتا بولنے لگا۔ آئی پرومس، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، پلیز شیرو، بس مجھے مہرو کو دیکھنا ہے، ملکہ نے ضد کی۔ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے ملکہ، شمشیر نیم راضی ہوا۔ بس ایک بار اعتبار کر کے دیکھو، تمہاری طرح نہیں ہوں کہ دھوکہ دوں۔ ملکہ اس کے پیچھے آئی۔ اچھا بھائی، چلو تم بھی، بن بلائی مہمان، شمشیر نے اکتا کر اجازت دی اور اپنے کپڑے بدلنے کی غرض سے باتھ روم چلا گیا۔ چند منٹوں بعد دونوں ایک ساتھ باہر نکل گئے۔ ابھی کہانی جاری ہے۔ شمشیر کو ملکہ کی محبت قبول کر لینی چاہیے یا پھر ایک بار پھر مہروز کو پرپوز کرنا چاہیے؟ کس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں شمشیر کو؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔